شہراز صاحب کینا بکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اصل میں ایک ہے حسد. جی. اب حسد کی پھر یہ سب برانچز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھنا تو پہلے تو دیکھ کے جلنا. اس کو نعمت مل گئی، کیوں ملی؟ پھر اس کے بعد اس کے سب آرڈینیٹس آتے ہیں. جی. اب اس کے مزید اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں. یا اللہ اس کو نعمت دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ تو بیسیکلی جو حاسد ہوتا ہے نا وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر رہا ہوتا ہے. بالکل. یا اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ پھر مزید وہ آگے بڑھتا ہے اور شیطان اس کو فٹ بال کی طرح ککیں مارتا ہے. یا اللہ اس سے چھین اور مجھے دے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا بغض. بغض ہو گیا. کینہ کیا ہوا؟ یا اللہ مجھے دے نہ دے، بس اس سے چھین لے، اس کو بس اس سے محروم کر دے. توبہ کہ اس کے پاس کیوں ہے؟ شاہ صاحب میں کیونکہ ایک دم آپ کی بات سے مجھے ایک بات ایڈ کرنی ہے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا. کیا اچھی نیت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اس کو نوازا ہے تو مجھے بھی نوازا؟ اب اس کے اگینسٹ یہ اس کا اپوزٹ ہے. جی. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپوزٹ سے. حسد کا اپوزٹ ہے رشک. ٹھیک ہے. کسی کو دیکھا، یا اللہ اس کو اتنی نعمت دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ اس کی نعمت میں اور برکت داخل کر اور مجھے بھی عطا، اور اللہ مجھے بھی دے دے. یہ بات ڈیفرنٹ ہے. یہ ہے رشک. اچھا رشک میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک رشک محمود کہلاتا ہے اور ایک رشک مذموم کہلاتا ہے. محمود اچھی باتوں میں رشک کرنا، یا اللہ تو نے اس کو اتنا اعلیٰ مقام دیا، اعلیٰ منصب دیا، اتنا علم دیا، اتنی عزت دی، اتنے بچے دیے، اتنا کاروبار دیا، یا اللہ اس کے اندر سب میں برکتیں ڈالو مجھے تھا. لیکن یہ تو ہو گیا رشک محمود، یہ اچھا ہے، نعمت والا ہے. لیکن یہ کہ مذموم کیا؟ کسی کو دیکھا آپ نے گناہ کرتے ہوئے، ابے یار یہ لوٹ رہا تھا، میں کدھر تھا یار، میں کیوں نہیں شامل ہوا؟ یعنی ایک سیاستدان لوٹ کے گیا، ایک بیوروکریٹ لوٹ کے گیا، ایک فلانا لوٹ کے گیا، میں نے کیوں نہیں لوٹا؟ میں کیوں نہیں کمایا؟ تو یہ رشک جو ہے نا یہ مذموم رشک ہے، یہ ذلت والا ذلیل رشک ہے، یہ پھر رشک نہیں ہے. ایک اور اس کی عام کر دوں، آسانی کر دوں کہ بغض وہ جلن ہے، انتہائی جلن، کہ جو آدمی علل اعلان کرتا ہے، ہاں یہ ایسا تھوڑی تھا، اس کو تو فلانے نے کر دیا، یہ پہنچ گیا ادھر تک. علل اعلان سب کے سامنے اپنی جلن کا اظہار کر رہا ہے، سب دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہاں یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جب کہیں کسی کی کوئی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیز ملی، اس نے کیا کیا ہے، میں بتاتی ہوں یا میں بتاتا ہوں کیسے پہنچا یہاں تک. یہ ہو گیا بغض، علل اعلان اپنی جلن کا اظہار کرنا. اور اپنی جلن کا اظہار علل اعلان نہ کرنا، دل میں یہ کمینہ ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو ایسا ہے، اس کا تھوڑی تھا، یہ تو میرا حق تھا. اب دل میں جو رکھا ہوا ہے نا اس کو کہتے ہیں کینہ. صحیح، ٹھیک ہے. تو علل اعلان کرنا بغض ہو گیا، دل میں رکھ کے جلتا رہا اس کو کہتے ہیں کینہ. اب یہ بغض کینہ، اسی کو ایک اور اردو چونکہ بڑی وسیع زبان ہے، اس میں ایک لفظ آ جاتا ہے اناد، نفرت، کدورت، یہ سب اسی قبیل کے سارے دل میں الفاظ رکھنا، وہ دل میں رکھنا. منہ پہ اچھے ہیں، منہ پہ تو وہ پھر منافقت ہے. پھر یہ دیکھیں یہی بڑھتے منافقت کہاں بن تک پہنچ جاتی ہے. بالکل. وہ ایک بیج ڈلتا ہے نا، حسد کا بیج ڈالا تھا، وہ بڑھتے پھر اس کی ایک شاخ نکلی، وہ بغض بن گئی، ایک شاخ نکلی کینہ بن گئی، ایک کدورت بن گئی، ایک نفرت بن گئی، ایک کیا بن گیا. تو اب جو یہ کینہ، بغض، حسد، اناد، نفرت، یہ وہ ہماری معاشرے کے عوارض ہیں، یعنی وہ مرض ہیں، امراض ہیں کہ جس نے ہمارے معاشرے کو گندا، غلیظ ختم کر کے رکھ دیا. اور یقین کریں جو میں نے ابھی آپ میں بالکل سہمت کریں گے کہ آپ سکون میں نہیں رہتے اگر آپ کسی کے لیے رکھ کے بیٹھے ہیں.
یہ میں نے لوگوں کی پرسنالٹیز میں دیکھا ہے، جب آپ خود سے مطمئن نہیں ہے نا، یہ آپ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں آپ کی، تو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں تو آپ کو بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا، بعض دفعہ چہرے پہ آ جاتا ہے، چہرے پہ آ جاتا ہے. بالکل صحیح ایسی نوست نوست آ جاتی ہے، اللہ معاف کرے. بالکل صحیح، بالکل. اچھا ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فلق میں فرمایا نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے حاسد کے شر سے بھی مجھے بچانا جب وہ حسد کرنے لگے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی اس ترتیب کو ذرا ہم سمجھیں کہ حسد بہت ہوتے ہوں گے جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ جب بندہ حسد کرنے لگ جاتا ہے نا، وہ پھر شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے. پھر شیطان اس کو کہتا ہے یہ کر، اس کو نقصان پہنچا، اس کی یہ چیز غائب کر دے، اس سے یہ چیز چھین لے، ایسا کر کے ایسے سچویشنز بنا دے کہ یہ پاگل ہو جاؤ، یہ کہے یار چھوڑتا ہوں میں کام. یہ ہمارے آفیسز کے اندر بہت ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنز کے اندر ہوتا ہے، گھروں کے اندر ہوتا ہے، تکلیف دے سیاست کے اندر ہوتا ہے. کون سا شعبہ ہے جس میں حسد، بغض، عناد، جلن یہ نہیں ہے؟ اس نے ہمارے پورے معاشرے خراب کر دیا. اب دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا، حسد جو ہے نا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی ہے. اب دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا نا، آج تک ہم سب باتوں کا ادراک نہیں کر سکے. آج 1400 سال سے زیادہ وقت ہو گیا قرآن مجید کو آئے ہوئے. وہ قرآن مجید کیا ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. تمہیں پتہ ہے کہ ستارہ ہے ایک آسمانوں میں، اس کا نام ہے طارق. طارق کس کو کہتے ہیں؟ طارق کہتے ہیں نوک کرنے والے. اچھا. ہاں. اور ابھی بالکل حال ہی میں 10 12 15 سال پہلے ہبل ٹیلیسکوپ نے ایک ایسا سیارہ جو ہے دریافت کیا ہے کہ جب اس کے قریب جا کے جب اس کو انہوں نے پورا آبزرو کیا تو اس سے ایک خاص قسم کی آواز آ رہی تھی، اور جب اس کو آواز کو ریکارڈ کیا گیا، سنا گیا، تو وہ ٹک 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 وہ نوک کی آواز تھی. تو قرآن مجید کی کئی باتیں، کئی ایجادات آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی. کئی اب سمجھ میں آئی ہے. میں جدید سائنس نے، ماڈرن سائنس نے، سائنسدانوں نے اس کو ایسٹرولوجی میں اگر اس میں دریافت کیا تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام پر یہ نازل شدہ قرآن اپنے اندر اتنے راز رکھتا ہے، اور ایک بات میں کئی اس کے اندر ڈائمنشنز ہوتی ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کب شر سے پناہ مانگی، جب وہ حسد کرنے لگے. مجھے شر سے بچا، حاسد سے بچا، جب وہ حسد کرنے لگے. اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں، کیا کہ جب تک اس کو حسد رہتا ہے اندر لیکن اس کا ظاہر نہیں ہوتا، اور وہ جو حسد کو اپنے دبا کے رکھتا ہے نا، تب تک تو کسی حد تک اس کو خیر رہتی ہے. لیکن حسد دبتا نہیں ہے، اندر رہتا نہیں ہے، شکل پہ آ جاتا ہے، وہ چہرے پہ، جذبات میں. کہیں محفل میں جائیں، آپ کو لوگوں کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوئیں یا حسد کریں یا جلن کریں، آپ کی چیزوں کو دیکھ کے، آپ کے کپڑوں کو دیکھ کے. ایسا ہی آپ کے بچوں کی کامیابیوں کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ حسد کرنے لگ جاتے ہیں. پھر فرمایا کل ذی نعمت محسود او کما قال رسول اللہ علیہ السلام. حضور نے فرمایا ہر ذی نعمت، جس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے، اس سے حسد کیا.